بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اکثر قیامت کے آنے کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی اور قیامت کب بھرپا ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جواب یہی ہوتا تھا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب رونما ہوگی۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور، قیامت کے حوالے سے کوئی نشانی بتائیں کہ جب قیامت رونما ہوگی تو اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوں گے یا کس طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لونڈی مالکہ کو جنم دے گی تو اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو بات کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ یعنی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک نوکرانی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے جب بچوں کو دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کس انداز میں بات کرتے ہیں تو اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر بچیاں جب اپنی والداؤں سے، ماؤں سے بات کرتی ہیں تو ان کا انداز تہمکانہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے اسکول جانا تھا، کالج جانا تھا، میرا یونیفارم کیوں نہیں دھویا، یونیفارم استری کیوں نہیں کیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کالج جانا ہے تو پھر آپ نے وقت پہ ناشتہ کیوں نہیں بنایا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ جو عمومی طور پر جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے نوکروں سے گفتگو کرتے ہیں۔ بچیاں تو بچیاں، بچوں کا انداز بھی انتہائی جارحانہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے رویے سے ان کے والدین ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری بےعزتی نہ کر کے رکھ دیں۔ اس سے پہلے جب تعلیم اتنی عام نہیں تھی، یعنی یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اتنی عام نہیں تھی، تو بچے اور بچیوں کے اندر ایک خاص حیا موجود تھی۔ وہ اپنے بڑوں کا، بالخصوص اپنے والدین کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ لیکن جوں جوں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے چلے گئے اور خاص طور پر یورپین تعلیم یا یورپین طرز کی جو تعلیم حاصل کرتے چلے گئے تو وہ اپنے دینی احکامات کو یکسر فراموش کر بیٹھے کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی کوئی جواب دینا تو درکنار، کوئی سخت بات کرنا تو درکنار، ان کو اف تک نہ کرو۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بے ساختہ اس کے چہرے پہ جو تکلیف کے آثار نمودار ہوتے ہیں اس کو اف کہتے ہیں۔ اگر میں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مائیں جو آپ کو دودھ پلاتی ہیں وہ دودھ نہیں پلاتی، وہ آپ کو اپنا خون پلاتی ہیں، تو آپ اس دودھ کی کیا قدر کرتے ہیں؟ آپ اپنے رویے کو اس طرح کا کیوں بناتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ماں نہیں ہے، نوکرانی ہے، یہ باپ نہیں ہے، ہمارا نوکر ہے، جس کی ڈیوٹی ہے کہ وقت پہ ہماری فیس ادا کرے، ہمارے لوازمات پورے کرے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے میں سر تسلیم خم کرے، اور بدلے میں ہم صرف اور صرف حکم دیتے رہیں یا یہ گلہ کرتے رہیں کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔
تو یہ وہ رویہ ہے کہ جس سے آج والدین نالاں ہیں۔ گوش میں والدین کا بھی کسی حد تک قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کافی دور رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر بچے جو ہوتے ہیں وہ اس علم سے آگاہ نہیں ہوتے کہ جو ماں باپ کے احترام کا درس دیتا ہے، جو ماں باپ کی اطاعت کا درس دیتا ہے، وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ بھی نماز میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں جھکو تو ساتھ میں یہ دعا ضرور کیا کرو، ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے قصور معاف فرما۔ تو اس لیے بچوں ان باتوں پہ ضرور توجہ دیں، کیونکہ آپ بھی کل کی مائیں اور کل کے باپ ہیں۔ آج جو کچھ آپ بوئیں گے کل آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ اگر آج آپ کے رویے میں سختی ہوئی، آج اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، تو یہ امید مت رکھیں کہ آنے والی نسلیں آپ کا احترام کریں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔